لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری مستقل دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو رسول اکرم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرمائے. آپ کے علم ہے کہ یاد حرم اس پروگرام کا مقصد کچھ یادوں کو تازہ کرنا، محبت کا بڑھانا اور جذبات کا ابھارنا بھی ہے. آج ہمارے اس نشست کے حوالے سے یا اس پروگرام کے حوالے سے یہ 7واں حصہ یا ایپیسوڈ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس پروگرام اس پورے مجموعی سیریز کے اعتبار سے 7ویں نشست ہے جس کا آج ہم اہتمام کر رہے ہیں. اور آج بات ہوگی انشاءاللہ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ کے تعلق سے. یہ ایک اور سفر محبت کی ہم نے بات کی. یہ سفر شوق ہے اور سفر شوق اور اس کے آداب حاضری کیا ہوں گے، آج اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. مزید برآں مدینہ منورہ کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو مدینہ منورہ کا سفر اور سفر محبت، سفر شوق بھی ہے اور آداب حاضری کا بیان. 4 باتیں ہم سمجھیں گے آداب کے اعتبار سے اور پھر مدینہ منورہ کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتوں میں سے 9 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو 4 اور 9 ہوئے 13 باتیں آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے پہلے 4 باتیں مدینہ شریف کی حاضری کے اعتبار سے اور آداب حاضری کے اعتبار سے. سب سے پہلی بات وہ ہے شہر نبی کی طرف روانگی. مدینہ ویسے شہر کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے مدینہ شہر کو کہتے ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لائے تو یہ مدینۃ النبی ہو گیا. پرانا نام اس کا یثرب ہے، سورۃ الاحزاب میں ذکر آتا ہے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ مدینۃ النبی ہو گیا، یعنی نبی علیہ السلام کا شہر. اور یہ اتنا معروف ہو گیا کہ مختصراً یہ مدینہ ہی رہ گیا. اور اب ہم کہتے ہیں مدینہ اور مدینہ شریف، گویا کہ شہر تو شہر وہی ہے جو شہر رسول ہے، مدینۃ النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب شہر نبی کی طرف جاتے ہیں، مکہ مکرمہ سے ہو کر جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اب مکہ مکرمہ کے جلال کے بعد مدینہ منورہ کے جمال کا سفر. ایک ہے جلال کا معاملہ، ایک ہے جمال کا معاملہ. جلال میں جوش، جذبہ، گرمی، حرکت، شدت زیادہ ہوتی ہے. جمال میں محبت کا پہلو، نرمی کا پہلو، شفقت کا پہلو، آسانی کا پہلو، راحت کا پہلو زیادہ ہوا کرتا ہے. اور بھی مباحث جلال اور جمال میں ہیں. مشہور جملے ہیں، مکہ مکرمہ میں جلال زیادہ ہے، مدینہ منورہ میں جمال زیادہ ہے. کچھ لوگوں نے یوں بھی کہا، اصحاب علم نے اور علماء نے، کہ جن لوگوں کے مزاج میں قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کی طرف شغف اور رجحان زیادہ ہوتا ہے ان کے مزاجوں میں جلال زیادہ پایا جاتا ہے. جن لوگوں کے مزاجوں میں اور کیفیات میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا پڑھانا، اس کا شغف اور اس کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، ان کے مزاجوں میں جمال زیادہ دکھائی دیتا ہے. اور جو قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے امتزاج کے ساتھ چلے گا تو پھر جلال اور جمال کا امتزاج بھی کچھ نظر آ جائے گا. یہ شہر نبی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانگی، مکہ مکرمہ کے جلال کے بعد مدینہ شریف کے جمال کی طرف سفر. اگلا نقطہ، 4 میں سے اگلی بات، وہ آداب مدینہ شریف. آواز کو نیچا رکھنا اور درود و سلام کی کثرت کا اہتمام کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کے ادب کے بیان کے بارے میں جو حساس ترین آیت ہمیں عطا فرمائی وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریوں پر اوپر تحریر بھی ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے حضور اس طرح بلند آواز سے باتیں نہ کرنا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کے روبرو ذرا ہلکے انداز میں ذرا آداب کی طرف رکھ کے بات کر لیا کرتے ہو۔ اگر یہ بے ادبی کا عنصر شامل ہو گیا تمہارے رویوں میں، ام تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط یعنی ضائع ہو جائیں، ویسٹ ہو جائیں، اس کیفیت کے ساتھ کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے آواز بھی اگر بلند ہو گئی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور درود و سلام کا تو حکم دیا گیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ السلام پر صلاۃ یعنی درود بھیجو اور خوب ان پر سلام بھیجو۔ تو مدینہ شریف کے آداب میں یہ بھی داخل کہ آواز کو دھیما رکھا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، کچھ لوگ آئے لیکن باہر سے آئے تھے، ذرا بلند آواز سے مسجد نبوی میں بات کرنے لگے تو ڈانٹ دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور معلوم ہوا کہ باہر سے آئے، تو فرمایا کہ باہر سے آئے ہوئے نہ ہوتے یہیں تمہیں میں کوڑے لگواتا۔ اللہ کے پیغمبر کے ادب کا تقاضا کہ مسجد نبوی میں آواز کو دھیما رکھا جائے، اور اس دور میں جو مدینہ شریف تھا، آج پوری مسجد نبوی اتنے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، تو پوری مسجد نبوی ہی کیا مدینہ شریف میں آواز کو دھیما رکھنا یہ آداب مدینہ میں شامل۔ درود و سلام تو ویسے بھی حضور پر بھیجنا ہے، جمعے کی شب اور جمعے کے دن میں زیادہ بھیجنا ہے، مگر جب بندہ مدینہ منورہ میں موجود ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود ہے تو اور زیادہ اور کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ مسجد نبوی کی حاضری بڑی نعمت ہے، اور ساتھ ہی روضۃ الجنہ، جس کو ریاض الجنہ بھی ہم کہتے ہیں، ریاض الجنہ میں نماز کی فضیلت اور سکون قلب کا حصول۔ آج کل تو باقاعدہ اس کا پورا میکانزم ہے نا، ایک نسک ایپ کے ذریعے سے وقت لینا پڑتا ہے، موقع میسر آ جائے تو حجرہ مبارک اور آپ کے محراب کے درمیان میں جو حصہ، یہ جنت کا ٹکڑا، ہاں یہ جنت کا ٹکڑا، تو وہاں سکون کیوں نہ میسر آئے اور وہاں کی نماز کی فضیلت کیوں نہ ہوگی۔ جب موقع میسر آئے بندہ کوشش کرے، اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ کہاں جا رہا ہے بندہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک اور مسجد نبوی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کے ٹکڑے پر بھی اس کو بیٹھنے کا موقع میسر آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ ادھر بھی جنت کے اس ٹکڑے سے استفادے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو یہاں مسجد نبوی میں روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں۔ پھر حاضری روضہ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام پیش کرنے کا طریقہ بھی اور شفاعت کی امید بھی۔ بعض روایات احادیث میں ذکر آتا ہے، جس نے میری قبر اور میرے روضے کی گویا کہ زیارت کی، اس نے گویا میری زیارت کی۔ بعض احادیث میں روایات میں ذکر ملتا ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد تک پہنچا، آپ کے روضے پر اس نے حاضری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہاں یہاں ادب کا پہلو سامنے رہنا چاہیے۔ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو تو بھاگنا نہیں ہے اور دوڑنا نہیں ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور آج ایک بہت بڑی بے ادبی کیا ہے؟ وہ بہت بڑی بے ادبی یہ ہے، معاف کیجئے گا، معاف کیا کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا، درمیان میں اسمارٹ فون ہوتا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی ہوتی ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، روضہ مبارک کی طرف توجہ رہے نہیں، توجہ ادھر ہوتی ہے، اور لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہی ہوتی ہے۔ سلام پیش کرو بھائی، درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، یہ قبولیت کا مقام بھی ہے، بعد میں دعا کا بھی اہتمام کرنا۔ سلام پیش کرو، سلام پیش کرو، صلات پیش کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرنا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ان کو سلام پیش کرنا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ان کو سلام پیش کرنا، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پوری قلب کی کیفیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ لیکن بھاگنا، دوڑنا، تصویریں لینا، ویڈیو بنانا، لائیو ٹیلی کاسٹ میں لگنا انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ اتنی بڑی اپارچونٹی، اتنی بڑی سعادت کا پہلو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں،
اللہ اکبر، اور ہمارا سلام براہ راست ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور وہاں دوسروں سے باتیں ہو رہی ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ کا معاملہ، تصویروں کا معاملہ، ویڈیو کا معاملہ، گپ شپ کرنے کا معاملہ، بھاگ دوڑ کا معاملہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، با ادب با نصیب والی بات اور بے ادب بے نصیب والی بات۔ بہرحال جی یہاں چار باتیں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی مدینہ شریف کی حاضری کے تعلق سے۔ یہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانگی ہے، یہ جلال سے جمال کی طرف کا سفر ہے، یہ آداب مدینہ ہم نے سمجھے، نبی علیہ السلام کے ادب اور احترام کے اعتبار سے آواز کو نیچا رکھنا، دھیما رکھنا، اور کثرت سے درود السلام کا اہتمام کرنا، مسنون آداب کو بجا لانے کی بھی کوشش کرنا، مسنون آداب کی پاسداری کرنے کی کوشش کرنا، اس میں کھانے پینے کے آداب تو شامل ہیں، سونے جاگنے کے آداب بھی شامل ہیں، تہجد کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے نا، یہ تو مستقل عمل ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا، پورا سال فرض نمازوں کے علاوہ جس نماز کا مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا وہ کون سی نماز ہے؟ وہ تہجد کی۔ ہم نے مسجد نبوی کا تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کیا، اور روضۃ الجنہ ریاض الجنہ کا تذکرہ بھی آیا، اور حاضری جو روضہ مبارک پر ہو اس کے کچھ آداب کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ ہاں یہ قبولیت کا مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام ہزاروں مرتبہ تشریف لائے، تو یہاں دعاؤں کا بھی اہتمام مسجد نبوی میں ہو، اور روضہ رسول کی حاضری کے فوراً متصل بھی ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، اور رو رو کر اللہ سے بندہ مانگے، اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چار باتیں تو مدینہ شریف کے حاضری کے تعلق سے ہوئیں۔ اب آئیے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، شہر نبی، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے بات کرنے کے بعد چلتے ہیں مدینہ منورہ کی اہمیت کی طرف، اور 9 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ مدینہ منورہ کی اہمیت کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات، یہ دار الہجرت ہے، یہ دار الہجرت ہے، یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ مکے والوں نے زندگی اجیرن کر دی، اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کا، اور پھر ہجرت کے بعد حضور 10 سال یہاں مقیم رہے، اور وہیں پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس شہر کو اعزاز حاصل کہ یہ دار الہجرہ ہے جہاں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور وہیں آپ نے قیام فرمایا۔ نمبر 2، اسلام کا پہلا دار الخلافہ۔ اسلام صرف چند ریچولز کا نام نہیں، اسلام سے چند موڈس آف ورشپ یا عبادات کا نام نہیں، انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر اسلام اجتماعی معاملات زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ یہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، پھر یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ آج تو صرف قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں اس اللہ کے کلام کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد فرمائی۔ اللہ کا قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیوں بھیجا۔ قرآن بتاتا ہے 3 مرتبہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے دور میں طائف کی گلیوں کا معاملہ بھی پیش آیا، ہجرت کی راتیں بھی پیش آئیں، اور بدر احد کے میدان بھی سجے، اور فتح مکہ کے بعد قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام غالب ہوا، اور آج یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے نا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا نقطہ کیا تھا؟ دار الخلافہ، پہلا دار الخلافہ۔ مدینہ شریف میں قتال کے احکامات بھی آئے، بدر احد کے میدان بھی سجے، اس کے بعد پھر فتح مکہ کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب ہوا، تو اس کا کیپٹل، اس کا دار الخلافہ مدینہ منورہ ہی کو بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 3، بہت قیمتی بات، ایمان کا ٹھکانہ۔ عجیب بات، ایمان کا ٹھکانہ جی، حدیث مبارک کے مطابق قیامت کے قریب، حدیث مبارک کے مطابق قیامت کے قریب ایمان سمٹ کر مدینہ میں اس طرح آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ ایمان سمٹ کر مدینہ طیبہ میں آ جائے گا۔ تو مدینہ شریف کی حاضری اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے رہنا، یہ ایمان کی آبیاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، یہ شہر رسول ہے، پہلے بھی ذکر آیا، اس شہر کی سب سے بڑی پہچان
اللہ کے آخری پیغمبر نبی علیہ السلام کی نسبت ہے۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی یہ مدینۃ النبی قرار پایا، نبی کا شہر قرار پایا۔ شہر تو یہ پہلے بھی تھا، یثرب اس کا پرانا نام تھا، مگر آج دنیا اگر کسی نسبت سے اس شہر کو جانتی ہے تو وہ مدینۃ الرسول کی نسبت سے اور مدینۃ النبی کی نسبت سے جانتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، یہ مقدس حرم بھی ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ بھی ایک حرم ہے جس کی حدود اللہ تعالیٰ نے طے فرمائی۔ اللہ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کی حدود حضور نے معین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق مدینہ شریف کی بھی حدود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائی۔ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو ہم جب داخل ہوتے ہیں تو علامات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یہ حرم مدینہ کی حد شروع ہو گئی۔ تو جیسے مکہ مکرمہ حرم مکی کہلاتا ہے، اسی طرح مدینہ شریف حرم مدنی اسے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم حرمین شریفین، دو حرم کی بات کرتے ہیں، حرمین شریفین، حرمین دو کو کہا جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ شریف اس کو بھی حرم کا درجہ حاصل اور مقدس حرم کا درجہ حاصل ہے۔ 5 باتیں ہو گئیں مدینہ منورہ کی اہمیت کے تعلق سے۔ 6ٹھی بات، انصار و مہاجرین کی سرزمین، ایمان والے مکہ مکرمہ میں بھی تھے، ایمان والے پھر انصار مدینہ بھی بنے، اور ان کا اکٹھ کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں ہوا۔ چنانچہ ایثار اور بھائی چارے کی وہ عظیم مثال جو یہاں قائم ہوئی، تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مکہ مکرمہ میں ایمان والوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی تھی، صحابہ کرام کی زندگیاں بڑی اجیرن کر دی گئی تھی مکہ مکرمہ میں، اور یثرب سے آنے والے صحابہ کرام ایمان جو لائے تھے انہوں نے حضور کو یثرب آنے کی دعوت دی، جو بعد میں مدینۃ النبی بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والے مہاجرین اور رہنے والے وہاں انصار، ان کے درمیان مواخات، بردرہڈ کا رشتہ ایسا قائم کیا حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تو انصاری اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے، بھائی یہ میرے 2 گھر ایک تم لے لو، یہ میرا 1 گھر آدھا تم لے لو، یہ میری 2 دکان ایک تم لے لو، یہ میری 1 دکان آدھی تم لے لو، یہ میرے 2 کھیت ایک تم لے لو، یہ میرا 1 کھیت تم آدھا لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اکٹھ بھی ادھر ہوا، اور یہ بردرہڈ یا معاشرے کے اندر بھائی چارے کا یہ رشتہ زمین و آسمان نے دیکھا تو اسی مدینۃ المنورہ میں دیکھا، مدینۃ النبی میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7ویں بات، قرآن کریم کی جائے نزول۔ ہاں، 2/3 قرآن مکی صورتیں ہیں اور 1/3 قرآن، 1/3 آف دا قرآن وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جو کہ مدنی صورتیں ہیں وہ اسی شہر میں نازل ہوا۔ یہ 1/3 قرآن، 2/3 قرآن مکی صورتیں، 1/3 قرآن مدنی صورتیں۔ تو یہ مدنی صورتوں کا نزول بھی یہاں مدینہ شریف میں ہوا ہے۔ نمبر 8، ایک اور قیمتی بات، قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، دجال کا ظہور بھی ہونا ہے، ساری زمین پر گھومے گا پھرے گا، لیکن دجال سے محفوظ ہے مدینہ شریف۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا، فرشتے اس کے راستے پر پہرا دیں گے، فرشتے اس کے راستوں پر پہرا دے کر مدینہ شریف کی حفاظت کریں گے۔ تو ایمان بھی سمٹ کر ادھر آئے گا اور فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ دجال مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ احادیث مبارکہ میں تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور 9ویں اور آخری بات ہے طیبہ اور طابہ۔ یہ نام ہے مدینہ شریف کے، طیبہ اور طابہ، اس کے ناموں کا مطلب ہی پاکیزہ اور خوشبودار۔ اس شہر کے ناموں کا مطلب پاکیزہ اور خوشبودار۔ یہاں برکتیں ہیں، یہاں رحمتیں ہیں، یہاں اللہ کی برکات کا نزول ہے، یہاں جبرائیل علیہ السلام ہزاروں مرتبہ آئے ہیں اور یہاں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ناظرین کرام مدینہ منورہ کی اہمیت کے تعلق سے 9 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ دارالہجرت ہے، یہ اسلامی ریاست کا پہلا دار الخلافہ ہے، یہ ایمان کا ٹھکانہ، یہ شہر رسول ہے، یہ مقدس حرم ہے، یہ انصار مہاجرین کی سرزمین، یہ قرآن پاک کی جائے نزول، یہ دجال سے محفوظ شہر، اور یہ طیبہ اور طابہ یعنی پاکیزہ اور خوشبودار شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس کی برکات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری، آپ کی، ہم سب کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں حرمین شریفین کی حاضری عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید باتیں مدینہ شریف کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك